جدو تسی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہ اے موسیٰ اسی ہرگز ایک کھانے دے اتے صبر نہیں کرانگے، لہذا تسی اپنے رب دے کول دعا کرو کہ وہ ساڑھے واسطے وہ چیزاں نکالے جنہاں نو زمین اگا دی ہے، جو میں کہ مما تنبت الارض من بقلها و کسائیا و فومیا و عدسیا، جس طریقے دے نال ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسول دی دال اور پیاز، فرمایا کہ کیا تسی بہتر دے بدلے گھٹیا چیزاں مانگ دے ہو؟ فرمایا پھر انج کرو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تسی اتر جاؤ مصر یا کسی شہر دے اندر قیام کرو، اتھے تانوں سب کچھ ملے گا جو تسی منگیا ہے، اور انہاں دے تے ذلت اور غربت مسلط کر دیتی گئی اور خدا دے غضب دے مستحق ہو گئے۔ ذلت اور غربت اس وجہ سے سی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی آیتاں دا انکار کر دے سن اور انبیاء نو ناحق شہید کر دے سن، اور اس وجہ سے سی کہ انہوں نے نافرمانی کیتی اور مسلسل سرکشی دے اندر رہے۔ سامعین محترم، اللہ کے عالم نے بنی اسرائیل نو جس وقت ایک کھانا یعنی من اور سلوہ وہ عطا فرمایا، صبح دے وقت اور میٹھا، دوپہر دے وقت نمکین جو ہے بنا ہویا اور پرندہ انہوں نے میسر ہونا، تو وہ کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد، اسی ایک کھانے دیتے گزارا نہیں کرانگے۔ تو اسی جناب مختلف قسم دے جو ہے کھانے ہون، مختلف ڈشاں ہون، مختلف جناب معاملات ہون، اسی ایک کھانا کیوں برداشت کریے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر اگر تسی ایک کھانا نہیں کھا سکتے تو پھر حل یہ ہے کہ تسی پھر زمین تے چلے جاؤ، پھر ساگ کھایا جے، مسرہ دی دال کھایا جے، جناب آ چیزاں تو مختلف جو تہاڈا دل کرے وہ جناب تسی بناؤ انہوں کھاؤ، تو او پھر تہاڈے زمین تے خود اگاؤ، خود کھاؤ جو تہاڈا دل کرے۔ کدی جناب تسی جیڑی چیز سبزی اگانی ہے موسم دے مطابق سبزی پک جائے گی، انہوں تسی جناب کٹو اور کھاؤ۔ اور تو مارکیٹاں یا سبزیاں بیچنا یا معاملات ایسا نہیں سی ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی تیار کرنا سی اور خود ہی بیچنیاں سن، خود ہی خریدنیاں نے، خود ہی جناب انہوں نے سارے معاملات جو ہے وہ طے کرنے نے۔ اجے سبزیاں دی اور انہاں چیزاں دی ابتدا شروع ہوئی ہے، یعنی اس تو پہلے بھی یہ ساگ مزور وغیرہ یہ چیزاں پیاز نہیں ہے، وہ سارا کچھ تو انہوں نے کول تیار شدہ ملتا ہے، انہوں نے میسر ہوندہ کھا لیندے نے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ اگر ایک قوم ایک کھانے دے صبر نہ کر دے پھر انہوں نے کہو جاؤ جا کے تسی جو ہے نا معاملات نو جو ہے اپنا خود تیار کر لو۔ آج بھی اس دور دے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ اپنی تنخواہ اپنے معاملات دے اندر اگر ایک کھانا کھاوے تے انہاں نظام چل سکتا ہے، اگر ایک تو زیادہ دی خواہش کرے گا تو پھر انہوں تنخواہ بھی تھوڑی لگن گیا، معاملات بھی تھوڑے لگن گے۔ وجہ کیا ہے کہ پیسے اتنے ہی ہوندے نے لیکن خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ اسی اگر خواہشات نو کنٹرول کر لویے، اپنے جذبات نو اپنے معاملات نو اگر کنٹرول کر لویے، اپنے خرچیاں نو کنٹرول کر لویے، تو سانو تھوڑا بھی بہتا نظر آئے گا کہ تھوڑا جو ہے نا وہ بھی بچ جائے گا کہ یار اسی نو کدھر صرف کرنا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اسی ایک کھانے نو چھوڑ کے کئی طرح دے کھانے جو ہے جناب وہ اسی اپنی زندگی دے اندر لے آندے نے، انہوں نے اپنا لیا ہے، اس وجہ دے نال طبیعتاں بھی خراب اور پیسہ بھی خراب، آمدنیاں بھی ختم، تنخواہاں بھی تھوڑیاں لگنیاں، نہ شکریاں بھی بن گئیاں، اور پھر شکوہ یہ ہویا کہ گزارا نہیں ہوندا جناب، گزارا نہیں ہوندا۔ اس قوم نے لن نصبر علی طعام واحد، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ دی بارگاہ دے اندر آ کے شکایت لگئی کہ اے موسیٰ اسی ایک کھانے دے اندر گزارا نہیں کر سکتے۔ بعض لوگاں دی طبیعت دے اندر کم ہمتی اور نالیکی اور نیچ پن ہوندا ہے، اور تسی انہوں نے پکڑو اور پکڑ کے نہ جی ادھر مقام تک لے جانا چاہو تو وہ کم تر نیچے نو اپنے آپ نو ترجیح دیندے نے۔ ایسے لوگ عموماً زندگی دیاں لذتاں اور نعمتاں تو فائدہ نہیں اٹھا پاندے۔ بلند ہمت اور بہتر تو بہتر دے طالبی خالق و مخلوق دے ہاں پسندیدہ ہوندے نے۔ بنی اسرائیل دے اتے نعمتاں دے ذکر تو بعد ایتھے انہاں دی کم ہمتی اور نالیکی اور نافرمانی دے کچھ واقعات جو ہے اللہ کے عالم نے بیان فرمائے۔ انہاں دے وچوں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطالبہ کیتا کہ اسی ایک قسم دے کھانے دے صبر نہیں کرانگے، تسی دعا کرو کہ سانو زمین دیاں ترکاریاں اور دالاں وغیرہ جو ہے وہ میسر ہون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تسی اچھا کھانا ہے تو انو بغیر محنت دے مل رہے ہے، تو اس دی جگہ تسی ایک ادنا قسم دا کھانا لینا چاہندے ہو، لیکن او نہ مننے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی دے اندر دعا کیتی، اس دے اوپر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل اگر تہاڈا یہی مطالبہ ہے تو پھر
مصر جاؤ. مصر تو مراد یا تو کوئی شہر ہے یا ملک مصر جو ہے مطلقاً مراد ہے, کوئی بھی ہے. وہ چیزاں تمہیں اتوں ملن گیاں جس کا تسی مطالبہ کر رہے ہو. اتنے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساگ وغیرہ اور دالاں مسود جو بھی سی یہ چیزاں اے منگن دا مطالبہ کرنا گناہ نہیں ہے, لیکن منا اور سلوا اس جیسی نعمت نو بے محنت چھوڑ کے اس دی طرف میل ہونا پست خیالی ہے. یہ چیزاں یہ بھی کھان پینی ہے, کوئی نہ تو گناہ والی چیز ہے نہ کوئی اتنی گھٹیا چیز ہے, لیکن منا اور سلوا جو جنت دا بہترین کھانا جو ہے وہ میسر ہو رہا ہے اور بغیر محنت دے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی نو عطا فرما رہا ہے. اس دے حساب دے نال پھر انہاں چیزاں دی خواہش کرنا یہ پست خیالی ہے. ہمیشہ انہاں لوگوں دا ملان تبھی پست ہی رہا, اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر اور بلند ہمت انبیاء تو بعد بنی اسرائیل دے نیچ پن اور کم حوصلگی دا پورا ظہور ہویا. جدوں وڈیاں تو نسبت ہوئے تو دل دماغ اور سوچ بھی وڈی کرنی پیندی ہے. انسان دی نسبت جدوں وڈی شاید نال ہوئے تو انہوں دل دماغ سوچ وہ بھی بڑی کرنی پیندی ہے. اور مسلمانوں تو بنی اسرائیل تو زیادہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ انہاں دی نسبت سب تو بڑی ہے. ضربت علیہم الذلہ, اللہ تعالیٰ فرماندا انہاں دے غربت اور مسلط ڈال دیتی, یعنی یہودیاں دے انہاں کماں دے گھٹیا کردار دی وجہ دے نال ذلت اور غربت مسلط انہاں دے اوپر کر دیتی گئی. انہاں دے اوپر غضب الہی دی صورت دے اندر یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء دی بدولت جو رتبے انہوں نے حاصل ہوئے انہوں تو محروم ہو گئے. اس غضب دا بحث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاواں دے بدلے زمینی پیداوار دی خواہش دا اظہار کیتا ہے, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر اسی طرح دیاں اور خطاواں کیتیاں, بلکہ عہد نبوت تو دور ہون اور زمانہ دراز گزرن تو انہوں دی دینی صلاحیتاں باطل ہو گئیاں. اللہ تعالیٰ دی آیتاں دے نال کفر دا راستہ اختیار کیتا جڑا انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نو شہید کیتا, اور ایسا ناحق قتل کیتا کہ اس دی وجہ خود قاتل بھی نہیں دس سکتے, اور انہوں نے نافرمانی اور سرکشی دا راستہ اختیار کیتا. الغرض انہوں نے عظیم جرائم اور کبیر ترین افعال دی وجہ تو انہوں دے اوپر اللہ تعالیٰ دی لعنت ہوئی, انہوں دے اوپر ذلت اور غربت مسلط کیتی گئی اور غضب الہی دے او مستحق ہوئے. صابر محترم اے سارے انہوں دے جرم جو ہے نافرمانیاں دی اور سرکشیاں دی وجہ دے نال, یعنی انہوں نے شروع تو جو ہے اپنا حوصلہ بلند نہیں رکھیا, نبی دے نال مذاق کیتا. حضرت ہارون حضرت موسیٰ نے انہوں نے تنگیاں دیتیاں, انہوں نے کئی انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل سن انہوں نے نال مذاق اور ٹھٹھے کر دے رہے, وہ ایک مشغل سمجھ دے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہوں دی اے اسی ساڑھے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اے بنی اسرائیل دے کیتے ہوئے معاملات دا آج تک جو ہے اثر وہ دائم و قائم ہمیشہ ہو رہے گا. یعنی بنی اسرائیل دیا نافرمانیاں جو ہے وہ ہر قوم ہر قبیلہ بھگت رہا ہے. تو اس دی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل دیا نافرمانیاں, ورنہ جو ترتیب اور روٹین چل رہی سی اس ترتیب اور روٹین دے نال ہر کسی نو اللہ تعالیٰ ہر کچھ وہ عطا فرماندا. اسی تو دیکھیا نہیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر بار بار فرماندا ہے اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے احسان, اے بنی اسرائیلیو میرے او احسان یاد کرو میں تواڈے وڈیاں دے اوتے بزرگاں دے اوتے تواڈے وڈ وڈیرے آباؤ اجداد دے اوپر جو میں احسانات فرمائے. اللہ فرماندا انہاں احساناں نو یاد کرو. تانوں چاہیے کہ تسی زمانہ مصطفیٰ دے اندر آئے ہو تو ہر کچھ چھوڑ کے رسول اللہ دے امتی بن جاؤ, میں رب تانوں پھر بھی معاف فرما دواں گا. اللہ دسنا چاہندا ہے تواڈے وڈیاں دے اتنے جو ہے احسانات کرن تو بعد اتنی نافرمانیاں, اتنی سرکشیاں, اتنے گناہ, اتنی ذلت غربت, اتنا کچھ انہوں نے جو مسلط کیتا ہے, پر میں اس تو بعد بھی اگر تسی زمانہ مصطفیٰ پالو اے میرا احسان سمجھنا, تسی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے حضور دی امت داخل ہو جو, میں اللہ تواڈے وڈیاں دے سارے کیتے ہوئے تواڈے اوتے میں سارا کچھ معاف فرما دواں گا. یار اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل دے اوتے اتنے بڑے بڑے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے, تو پھر رسول اللہ دا غلام ہوئے صحیح معنی وچ ہوئے تو اللہ تعالیٰ اودے اوتے کتنی رحمت اور کرم فرمائے گا. دعا ہے اللہ کے عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سبحانہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. السلام